أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ ہم دوستو بزرگوں، گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف عہد لیے تھے ان کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل سے جو بھی عہد لیا گیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عہد الستو کا ذکر کیا ہے۔ عہد الستو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی جتنی اولاد تھی قیامت تک آنے والی سب کو ظاہر فرمایا۔ ظاہر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے ایک عہد لیا اور پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ وعدہ کہاں لیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وادی نعمان میں وعدہ لیا گیا۔ وادی نعمان کسے کہتے ہیں؟ میدان عرفات کے قریب ایک وادی ہے جس وادی کا نام ہے وادی نعمان۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آج کل وادی جو ہے وہ میدان عرفات میں شامل ہو گئی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو عہد لیا ہے یہ زمین پر اتارنے کے بعد لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ہاتھ پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد جنتی تھی وہ دائیں طرف ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے تحت بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ بائیں طرف آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ والد ہیں پوری انسانیت، جب انہوں نے دائیں طرف بھی دیکھا بائیں طرف بھی دیکھا پھر ساری کی ساری اولاد آدم کو میدان عرفات میں جمع فرما دیا، بالکل ذرات کی شکل کے اندر، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل کے اندر اللہ رب العزت نے سب کو جمع فرمایا جو قیامت تک جتنے لوگ آنے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ بالکل صحیح تندرست ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، ان کے بازو بالکل ٹھیک ہیں، صحیح صحت مند ہیں، اور کچھ ان میں ایسے تھے جن کے بازو کمزور تھے، یا کوئی ایسا تھا جس کی لات نہیں تھی، کوئی ایسا تھا جس کی آنکھ نہیں تھی، کوئی نابینا تھا کوئی بینا تھا، یہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اللہ میری ساری اولاد کو ایک جیسا بنا دیتے، ان میں کچھ صحت مند ہیں اور کچھ کمزور ہیں، کوئی اپاہج ہے اور کوئی بیمار ہے، کوئی کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر میرا شکر ادا کیا جائے۔ جب صحت مند آدمی مریض کو دیکھے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے صحت عطا کی ہے، اور جب دو ٹانگوں والا آدمی ایک لنگڑے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے دو ٹانگیں عطا فرمائی ہیں۔ جب آنکھوں والا نابینے کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں اور نظر عطا فرمائی ہے۔ ہمیشہ ہوتا یہی ہے جب انسان کو کوئی چیز سارے کے سارے لوگوں پر ہو تو عام طور پہ قدر کم ہوتی ہے، جب بعض لوگوں پر یا بعض چیزیں انسان کے پاس نہیں ہوتی تو پھر ان کی نہ ہونے کی جو ہے کمی محسوس ہوتی ہے، اور جن لوگوں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں نعمتیں ہوتی ہیں ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سیر و صفاحت میں گزاری ہے، بادشاہوں میں بھی رہے، غریبوں کے ساتھ رہ کر بھی گزارا کیا، علماء کی مجالس میں رہے، تجربات کرتے رہے، ان کی بڑی اچھی اچھی نصیحتیں ہیں اور کتابیں چھپی ہوئی ہیں فارسی کے اندر، گلستان سعدی، بوستان سعدی، یہ جو ہے فارسی کے اندر کتابیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے علاقے میں تھا اور شام کے علاقہ دمشق کے اندر میں نے جمعہ ادا کیا، نماز جمعہ پڑھا، میں نے جامع مسجد کے اندر
جمعہ ادا کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جمعہ ادا کیا تو جمعہ پڑھ کے میں باہر نکلا تو میرے جوتے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب جوتے نہیں تھے تو میں ننگے پاؤں چل رہا تھا اور میری زبان پہ نا ذرا گلا آ گیا، کہنے لگا کہ یا اللہ جمعہ بھی ادا کیا ہے، طاعت بھی کی ہے، فرما برداری بھی کی ہے، اور جوتے بھی کوئی اٹھا کے لے گیا۔ فرمایا یہ الفاظ میری زبان پہ جاری ہو گئے اور میں دل و دماغ کے ساتھ سوچتا ہوا جا رہا ہوں، میرے تو جوتے اٹھ گئے، میرے تو جوتے اٹھ گئے۔ فرماتے ہیں میں اتنے میں شام کے دمشق کے بازار کے اندر جب گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ چلو جوتا نہیں ہے، پاؤں تو میرے پاس ہے نا، اور اس انسان کے پاؤں بھی نہیں ہے۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں زندہ فرما دیا تھا ذرات کی شکل میں، اور پھر وہاں پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی عجیب تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا زمین پر جو اجتماع ہوا، جو جلسہ ہوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی پوری ذریت کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور زبردست بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا وہ صفت رب کے ساتھ کروایا۔ سب سے پہلے جو ہمارے کانوں میں آواز پڑی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے، رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا سب سے پہلے جو ہمیں، وہ کس کے ساتھ کروایا؟ لفظ رب کے ساتھ۔ رب کس ذات کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرے، پھر پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات کا خیال کرتے ہوئے کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم چھوٹے سے تھے، اب ہمارے یہ نہیں کہ پیدا فرمانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں، ہماری تمام ضروریات کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوان، پھر بوڑھا، پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیں گے۔ ہر قسم کی ضروریات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے کہ نہیں؟ ہم بچپن میں تھے، چھوٹے سے ہیں، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجیب حالت تھی ہماری جب ہم پیدا ہوئے، اگر ہمیں باہر صحن میں رکھ دیا جاتا اور کوا کوئی آتا اور ہمیں گوشت کا لوتھڑا اٹھا کے سمجھ کے اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدہ کے دل کے اندر محبت کو پیدا فرما دیا۔ اتنا مشکل کام ہے انسان کی صفائی ستھرائی رکھنا، انسان کے حاجات کو پورا کرنا، ضروریات کو پورا کرنا، لیکن والدہ کتنی محبت کے ساتھ بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو کبھی بھی اس چیز سے نفرت نہیں ہوتی کہ میں اس کا پیشاب صاف کر رہی ہوں، اس کو کھانا کھلا رہی ہوں، اس کو دودھ پلا رہی ہوں، کبھی بھی اس چیز کو محسوس نہیں کرتی۔ اب یہ کس ذات نے کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے، جس ذات کی جو صفت ہے وہ صفت ہے بھائی رب ہے۔ پھر ہم جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جوانی کی ضروریات کو پورا فرمایا۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے گودام بنا دیا۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بنا دیا؟ گودام۔ انسان کی ساری ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ انسان ذرا غور کرے کہ ہماری سواریاں زمین سے بنی ہیں، ہمارا جسم زمین سے بنا ہے، ہمارا لباس اوپر جو ہم پہنتے ہیں یہ کس سے بنتا ہے بھائی؟ زمین سے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کس سے تیار ہوتا ہے؟ زمین سے، چاہے آگ ہے، چاہے سبزی ہے، چاہے گندم ہے، ساری چیزیں ہماری کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ زمین سے پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے ہمیں تعارف کروایا کس صفت کے ساتھ کروایا؟ رب کے ساتھ کروایا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات سمجھیے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے وہ بھی لفظ رب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلا تعارف بھی لفظ رب کے ساتھ، اور سب سے آخری تعارف بھی مرنے کے بعد قبر میں کس کے ساتھ بھائی؟ رب کے ساتھ۔ ایسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال نبی کے بارے میں ہونا ہے، من نبیو کا۔ تیسرا سوال کس کے بارے میں ہونا ہے؟ مذہب اسلام کے بارے میں ہونا ہے۔ اب پہلا تعارف بھی لفظ رب کے ساتھ اور آخری تعارف بھی صفت رب کے ساتھ۔ اچھا ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرو تو سب سے پہلی سورت کے اندر بھی صفت رب کا ذکر ہے اور سب سے آخری سورت کے اندر بھی صفت رب کا ذکر ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ روزانہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نماز کے اندر ایسے بھی تلاوت کرتے ہیں، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور سب سے آخری سورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ذکر فرمائی گئی ہے وہ کیا ہے بھائی؟ رب کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ پھر ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت سب سے بڑا جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ اسی لفظ رب کے بارے میں ہوگا۔ وہ فتنہ کون
سا ہے بھائی؟ فتنہ دجال۔ دجال آ کر سب سے پہلے کیا دعویٰ کرے گا؟ میں تمہارا رب ہوں۔ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کو پہچان لو۔ فرمایا ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں اور بات ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر۔ اور دوسری بات فرمائی کہ وہ کیا ہوگا؟ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ حضور نے فرمایا یاد رکھ لو رب کانا نہیں ہوتا، یاد رکھ لو رب کانا نہیں ہوتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور جس کو دجال کہتے ہیں، وہ کس چیز کا دعویٰ کرے گا بھائی؟ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں کیا لیا بھائی؟ ہم سے وعدہ لیا۔ اور کہاں لیا؟ میدان عرفات کے اندر لیا۔ حضرت آدم کی ساری اولاد کو ظاہر کر دیا گیا ذرات کی شکل کے اندر، اور پھر وہاں پہ جو وعدہ دیا گیا ہے رب کے بارے میں، ہم سب نے وہاں پہ کیا کہا بھائی؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا کیا ہے بھائی؟ رب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ وہ آواز اب تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اور بعض اکابرین کے بارے میں بھی آیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کلمہ پڑھنا کس نے سکھایا، الف با تا سا کس نے سکھایا۔ بہرحال جو بھی ہے قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ وعدہ ہوا ہے اور ہم نے وہاں پہ کیا ہے، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، یاد کیجئے جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا ہاں ہے، شہدنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ ہم نے کیا کہا بھائی؟ ہاں ہے، اور ہم نے کیا کر لیا بھائی؟ اقرار کر لیا۔ آگے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سب سے وعدہ کیوں لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ہر نبی نے آ کر یہی بات سمجھائی کہ اللہ کی طرف توجہ کر لو، توحید کا پرچار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس عہد کو یاد کرانے کے لیے انبیاء پر کتابوں کو بھی نازل فرمایا ہے کہ نہیں؟ اب قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن مجید اس عہد کو یاد کرواتا ہے۔ آگے فرمایا یہ عہد لیا کیوں گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تم کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ قیامت والے دن تم کہو گے کہ ہمیں تو یا اللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، تمہارا یہ بہانہ ختم ہو جائے گا، اس لیے میں نے سب سے عہد لے لیا اور تم سب نے کیا کر لیا بھائی؟ اقرار کر لیا۔ آگے فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کہو کہ شرک کیا ہمارے باپ دادا نے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی اولاد تھی ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس کام کی وجہ سے جو گمراہ لوگوں نے کیا۔ یہ تمہارا بہانہ بن جاتا اگر میں عہد نہ لیتا۔ بہانہ کیا بن جاتا؟ تم قیامت والے دن کہتے کہ اللہ ہمارے آبا نے شرک کیا اور ہم بھی اپنے آبا کے پیچھے چل پڑے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے۔ تمہارا یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے کیا لے لیا بھائی؟ عہد لے لیا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ طریقے سے کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھاتے ہیں، ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ روزانہ درس قرآن ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، علماء آپ کے سامنے دین کی باتیں ذکر کرتے ہیں، ان کو پوری توجہ سے سنا کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔